سبق ہے بہترین فیصلہ۔ واقعہ ہے تنسب یعنی لگانا حجرہ اسود، حجر مانے پتھر، اسود مانے کالا، کالا پتھر اس کے معنی۔ ایک بار مکے میں بہت زور کا سیلاب آیا۔ مکہ آپ لوگ جانتے ہیں، مکہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر مسلمان ہر سال حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ گلیوں میں نہروں کی طرح پانی بہنے لگا، بہت سے مکان منہدم ہو گئے۔ یہ بات مکے والوں کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ خانہ کعبہ بھی سیلاب کی زرد میں آ گیا، دیواریں گر پڑیں اور ان کے ساتھ حجرہ اسود بھی اپنی جگہ سے نکل کر زمین پر گر گیا۔ تو مکے میں ایسا زور سے سیلاب آیا، پانی نہروں کی طرح بہنے لگا، اس کے بہت سے مکان منہدم ہو گئے یعنی ٹوٹ پھوٹ گئے، اور یہ بات مکے والوں کے لیے پریشانی کی وجہ بنی ہوئی تھی۔ خانہ کعبہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر تھا وہ بھی اس سیلاب کے زرد میں آ گیا، اس کی بھی دیواریں گر گئی، اس کے ساتھ ہی ساتھ حجرہ اسود جو اللہ تعالیٰ سے بھیجا گیا تھا پتھر، وہ بھی زمین پر گر گیا۔ عرب والے کعبے کی بہت عزت کرتے تھے۔ عرب کے لوگ کعبہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ بت پرستی کے بے پناہ شوق اور بے انتہا عقیدت کے باوجود بیت اللہ کے احترام سے ان کے دل و دماغ کبھی خالی نہیں ہوئے۔ کعبے میں عرب میں کے لوگوں کا پیشہ کیا، وہ پتھر اپنے ہاتھ سے پتھر کی مورتیاں بناتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے اور اسی کو خدا مانتے تھے۔ عرب میں یہ بہت تھا پتھر کی پوجا کرنا، اس کے باوجود بھی بیت اللہ کا وہ احترام کرتے تھے۔ اس لیے وہ لوگ کیا کرے، سب میں پہلے اپنا گھر تعمیر مرمت کرانے کے بجائے سب میں پہلے بیت اللہ کی مرمت کرانا، بیت اللہ بنانا، اللہ کا گھر بنانا بن کر یہ لوگ سوچنے لگے۔ سب لوگوں نے نہایت دلچسپی، جوش عقیدت کے ساتھ اس کار خیر میں حصہ لیا، یعنی تمام لوگوں کو یہ جوش تھا، جذبہ تھا کہ پہلے اللہ کا گھر بنایا جائے، یہ نیک کام کے لیے ہر کوئی اس میں حصہ لیا۔ کعبے کے تعمیری کام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا، یعنی کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش رہیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میں پہلے حصہ لیا۔ آپ پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے اور دیگر مزدوروں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے اور برابر مزدوروں کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ جب کعبے کی دیواریں اٹھ گئیں تو حجرہ اسود لگانے کا سوال درپیش ہوا۔ اب کعبے کی دیواریں اٹھ گئی، جہاں پر حجرہ اسود لگانا ہے وہاں پر اس تک کی دیواریں کی مرمت ہو گئی ہے۔ اب یہ سوال پیش آیا کہ حجرہ اسود جو اللہ تعالیٰ کے گھر سے بھیجا گیا پتھر ہے وہ کون لگائے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ اس مقدس پتھر کو لگانے کا شرف اس کے قبیلے کو ملے، یعنی عرب میں چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک ایک بڑا تھا، تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ مقدس پتھر ہمارے قبیلے کے لوگ ہی تنسب کریں۔ ہر قبیلے اپنے اپنے تفاخر اور بہادری کی داستانیں چھیڑنے لگا۔ ہر قبیلے والا اپنے اپنے تفاخر کے معنی ایک دوسرے پہ فخر کرنے لگے کہ ہم بٹھاتی ہیں، یہ پتھر ہم لگاتی ہیں، ہمارا خاندان لگاتا، ہمارا خاندان چھیڑنے لگے، داستانیں واقعے چھیڑنے لگے کہ ایک بہادری کا کام ہم کریں گے۔ جنت سے آیا ہوا پتھر حجرہ اسود ہم لگاتی ہیں، یہ شرف ہمارے قبیلے کو ملیں گے، ہر کوئی اپنی اپنی داستانیں اپنی اپنی بڑائی کرنے لگا۔ ایک نے کہا، ابرہہ نے جب کعبے پر ہاتھیوں کے لشکر سے چڑھائی کی تھی تو میں اور میرا بوڑھا باپ کعبے کی حفاظت میں سب سے پیش تھے، اس لیے حجرہ اسود نصب کرنے کا حق صرف ہمیں ہی پہنچتا ہے۔ ابرہہ جو ملک یمن کا بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کرتا تھا۔ یہ نے کیا کرا تھا، کعبے کو ڈھانے یعنی کعبے کو ختم کرنے کی نیت سے لشکر یعنی فوج کو، ہاتھیوں کی فوج لا کر کعبے کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، مگر اس واقعے کا اللہ تعالیٰ کیا کرا، اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس ٹائم پر یہ نہیں بولتا کہ میں میرا بوڑھا باپ مل کر ابرہہ کے ساتھ جنگ کرے تھے، اس لیے کیا کرتے اس کو اب یہ پتھر لگانے کا شرف ہمیں ملنا بول کر انہیں بولنے لگا۔ دوسرے نے کہا، حرف فجار یعنی ایک جنگ ہے جو کئی دنوں تک چلی، اس جنگ میں میرے قبیلے کے لوگوں نے جان کی بازی نہ لگائی ہوتی تو قریش کو ایسی شکست فاش ہوتی کہ ان کی عزت و عظمت خاک میں مل جاتی۔ قریش یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ،
اگر ہم اس حرف فجر میں قریش کی مدد نہیں کرتے تو آج قریش نہیں رہتا۔ یہ دوسرا بولنے لگا۔ لوگوں میں جوش بڑھتا جا رہا تھا کہ ہم لگاتی تم لگاتی، جوش ان میں ابھرتا جا رہا تھا۔ بعض منچلوں نے عرب کے دستور کے مطابق خون میں اپنی اپنی انگلیاں ڈبو لیں۔ یہ اس بات کا عہد تھا۔ بعض منچلے ایسے تھے کہ خون میں اپنی اپنی انگلی ڈبونا بولے تو عرب کے لوگ عہد کرتے تھے، قسم کھاتے تھے کہ یہ خون میں انگلی ڈبو کر بولیں کہ یہ پتھر ہم ہی نصب کریں گے بول کر اپنے اپنی شیخیاں بگانے لگ گئے۔ یا تو ہم کعبے کی دیوار میں سنگ اسود نصب کر کے رہیں گے یا پھر لڑ کر اپنی جان دے دیں گے۔ تو بعض جنے کیا بولے، یا تو ہم کعبے کی دیوار میں سنگ اسود نصب کر کے رہیں گے یا پھر اپنی جان دے کر لڑائی کریں گے۔ یہ سب کیا ہے، ایک دوسرے پر فیصلہ کرنے لگے۔ جس میں طاقت ہوگی وہی اس شرف کو حاصل کر سکے گا، یعنی ایک لڑائی ہوگی، اگر کوئی جیتیں گے تو وہی کیا ہے حجر اسود نصب کریں گے بول کر وہ ایک دوسرے سے بولنے لگے۔ 4 دن تک اسی بات پہ تو میں ہوتی رہی۔ اس قبیلے والوں میں 4 دن تک اس بات پہ تو میں ہونے لگی کہ حجر اسود ہم لگائیں گے، ایک دوسرے سے بحث ہونے لگی۔ 5واں دن ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش کے سب سے زیادہ ممبر شخص تھے، کہا کہ 4 دن تک ایسے ہی تو میں ہونے لگی۔ 5ویں دن جو ابو امیہ بن مغیرہ، جو ایک قریش کا عمر رسیدہ بڑے بزرگ تھے، انہوں نے تشریف لائے اور کہا کہ اے نادانو، اتنے بے خوف کیوں ہوئے جاتے ہو؟ کیا حرم مقدس کی زمین کو خون سے لالہ زار بنانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا اے نادانو، جو جتنے بھی تھے اس میں سب کو کہا کہ اے نادانو، اتنے بے خوف کیوں ہوتے جا رہے؟ یہ حرم مقدس یعنی اتنی مقدس جگہ ہے، اس مقدس جگہ کا تم احترام کرنے کے علاوہ اپنے اپنے خون سے اس کو لالہ زار کرنا چاہ رہے ہو بول کر انہوں نے کہا۔ یہاں تلوار چل گئی تو پھر رکے گی نہیں۔ یہاں اگر تم تلوار میں بڑا بول کو اگر تلوار چلے تو یہاں کبھی نہیں رکے گی۔ یہ جنگ صدیوں سالوں چلتی رہے گی۔ میں کہتا ہوں کہ ہر بات اور ہر مسئلے کا حل تلوار ہی سے نہیں ہوا کرتا، اس کی دوسری صورتیں بھی ممکن ہیں۔ ہر بات تو تلوار سے نہیں ہوتی۔ میں دوسرا مسئلہ تمہارے کو دیتا ہوں، اس پہ سوچو بول کر ابو بن مغیرہ رضی اللہ جو تھے، انہوں نے ایک مشورہ دے کر دیے۔ اس پر سب بول اٹھے، اچھا صاحب، آپ ہی کوئی تدبیر بتائیے کہ ہم کیا کریں۔ تو انہوں نے بولے، سب لوگ بولے آپ ایک تدبیر بتاؤ، ایک ہمارے کو دیکھیں گے ہم اس کو کرتی ہیں بول کر۔ ابو امیہ نے کہا کہ اس مسئلے کو اس طرح حل کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جو شخص کل صبح سب سے پہلے داخل ہو، اسی کو حکم مان لیا جائے، اور جو فیصلہ وہ صادر کرے اسے سب لوگ بغیر کسی چوں و چرا کے مان لیں۔ انہوں نے کہا کہ کل صبح خانہ کعبہ میں جو شخص آتا، انہیں جو حکم دیا اس کا حکم ماننا، اور انہیں جو فیصلہ کرا بغیر چرا کے یعنی بغیر آواز پکارے کے ہر کوئی اس فیصلے کو ماننا، یہ اس کا ماننا بول کر ابو امیہ بن مغیرہ نے کہا۔ اس پر سب نے حامی بھر لی۔ شام ہوئی، پھر رات، اور اس کے بعد صبح کی سفیدی نمودار ہوئی۔ سب بھی اس فیصلے پہ راضی ہو گئے، اور شام ہی پھر رات ہوئی اور صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ سب سے پہلے کعبے میں داخل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ! دیکھو، سب میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہو رہے تھے۔ ہر کوئی دیکھ رہا تھا کہ کعبے میں سب میں پہلے کون داخل ہوں گے۔ دور دور دیواروں کے پاس ٹھہر کر دیکھ رہے تھے کہ کون فرسٹ آتا کعبے میں مل کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں سب میں پہلے داخل ہو گئے۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے مسئلے کو حل فرمائیں۔ تو سب نے بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس مسئلے کو حل فرمائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے فرش پر اپنی چادر مبارک بچھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں معلوم؟ سنے سب کا فیصلہ سن کر اپنی جو چادر مبارک تھی وہ بچھا دی زمین پر، فرش پر۔
قریش حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ نہ جانے چادر بچھانے میں کیا مصلحت پوشیدہ ہے۔ ہر کوئی اپنے دماغ میں سوچنے لگا حیرت سے، یہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بچھائیں گے، اس میں کیا مصلحت ہے کہ بول کر ہر کوئی سوچنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ اس پر پانسا ڈال کر خرا نکلوایا جائے گا۔ بعض نے سوچا کہ ہاں نہیں، یہ چادر ایسے بچھیں گے، اس پہ پانسا یعنی 4 چٹیاں ڈال کے اٹھیں گے، کس کا نام آیا انہیں حجرہ اسود ڈالنا گیا بول کو اپنے دماغ میں سوچنے لگے۔ یا اس چادر کے ذریعے کسی مشکل ورزش کے لیے حکم ہوگا کہ جو اس میں کامیاب ہو جائے گا وہی سنگ اسود نصب کر سکے گا، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ہر کوئی سوچنے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے سنگ اسود اٹھا کر اپنی چادر پر رکھا اور فرمایا، تمام قبیلوں میں سے ہر قبیلے کا ایک ایک فرد اس چادر کو تھام لے تاکہ حجرہ اسود کی تنصب کا شرف تمام قبائل میں مساوی طور پر تقسیم ہو جائے۔ سبحان اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوب کہا ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک فرد آ کر اس حجرہ اسود کی تنصب کا شرف کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہترین فیصلہ تھا۔ یہ بات سن کر ہر قبیلے کا ایک آدمی آگے بڑھا اور باخوشی چادر تھام کر اسے اوپر اٹھایا اور سب نے مل جل کر خانہ کعبہ کی دیوار میں حجرہ اسود کو نصب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بہترین فیصلے سے ہر کوئی خوش ہوا، ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی آ کر اس حجرہ اسود کا نصب کر دیا۔ تمام قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دانشمندانہ، اس عقل مندانہ بہترین فیصلے سے بہت خوش ہوئے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت تنصب حجرہ اسود کی سعادت نصیب ہوئی۔ ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بہت خوش ہوئے۔ دیکھا آپ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ان کی اخلاق کیسی تھی، ان کے فیصلے کیسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو مساوی اور برابری کا حقوق دیتے تھے۔ اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پہ چلنے کی کوشش کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔